اور یعقوب علیہ السلام کو فرماتا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بابا، اے یعقوب علیہ السلام، کل رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ایک بشارت عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ ہاں. پھر میں کہہ دوں، نبیوں کو بشارت نہیں ہوتی ہے، ان پہ وہی گناتی ہے. کیا گناتی ہے؟ بشارت ان کو آتی ہے جن کے اخلاق ان کے برابر ہوتے ہیں. تمہارے جیسے اخلاق ایسی بشارت. تم نے اچھا دن نکالا، رات نکالی، روح کو اچھے کام میں لیا تو اچھی بشارت، اور برے کام میں تم نے اچھا دن نکالا تو تمہارے بری بشارت. ہندی میں کہے تو سپنا. ٹھیک ہے. لیکن جب کسی نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو کبھی کوئی رات میں سپنا دکھتا ہے تو یقیناً ان پہ وہ وحی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کبھی سوتا نہیں ہے، رسولوں کا دل کبھی سوتا نہیں ہے. سوتا تو ان کا ہی ہے جو مردوں کی گنتی میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں، اور رسول ہمیشہ زندہ ہے. خیر بہرحال سمجھانے کے لیے بولا، کیوں سمجھانا بھی ضروری. آپ کچھ اور سمجھو، موقع ہے سمجھا دیا جائے. جب یوسف علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے بشارت دیکھی، اس بشارت میں یعقوب علیہ السلام کو فرمایا کہ بابا، ایک نبی کو فرما رہا ہے، وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، یہ پیغمبر رسول ہے. تو بولے بابا میں نے سپنے میں دیکھا ہے مجھے چاند اور ستارے سجدے کرتے ہیں، اور 11 ستارے سجدے کرتے ہیں، چاند اور سورج بھی سجدے کرتے ہیں. تو بابا نے فرمایا بیٹا یوسف، یہ بات یہیں رکھنا، کسی اور کو بولنا نہیں. اگر تو بولے گا تو بات صحیح سمجھیں گے نہیں، کیونکہ سب سے چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام. آپ کی عمر کم و بیش 5 سے 4 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ خیر میرے کو سب کو معلوم، مرو واقعہ ہے سب، تو خالی سمجھانا چاہتا ہوں. سیدھا تم آپ کو لے چلو ادھر کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں سے نکلایا، میدان میں بکوایا، کیا زلیخا کے ساتھ ان کی کہانی چلی، رشتہ چلا، اور ایسے نور والے چلے کہ اس زمانے کے اندر آپ کو بندہ نہیں بولا گیا کہ اللہ کا یہ فرشتہ ہے. اتنا نور تھا آپ کے بدن میں کہ آپ کو اپنا حجاب دنیا کا ڈبل پہننا پڑتا تھا. ایسی ذات میرے اللہ نے بنائی، اور اللہ اور رحمت کے لائق ایک بنا سکتا ہے. تو اس یوسف علیہ السلام کو جب سلطنت مل گئی، راجہ بن گئے، تو ان کے بھائی وغیرہ ان سے ملنا ہے، ان کے نام پہ صدقہ لیا. بولے ہم غریب، ہم کو صدقہ دیجیے، مدد کیجیے. تو آپ نے مدد ایک مرتبہ کی، دوسری مرتبہ مدد کی، تیسری مرتبہ گھڑی پڑی جائیں گے تو راجہ کو کیسا لگے گا. تو آپ نے پھر بولا کہ بھائی اب ہمارے کو صدقہ چاہیے. کیا فرما دیا؟ صدقہ چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کے آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا ایک کام کرو، آپ کا گھر کا پتہ ہے، آپ وہاں جاؤ، ہم آپ کے گھر پہ آئیں گے. اب بھائیوں کو بتا نہیں رہے کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، تم نے مار دیا تھا، میں تمہارا بھائی ہوں. نہیں، آپ نے صدقہ نہیں دیا، نے گھر پہ ان کے مدد کے لیے پہنچا دیا. یعقوب علیہ السلام رونے لگ گئے. بولے ہمارا بابا پھر آئے، بابا نابینا ہے، دیکھ نہیں پاتا. تو آپ کو دل میں محبت جگی، میرا باپ ہے. آپ نے اپنا لباس اتارا. آغاز یہاں سے ہوتا ہے اس بات کا. آپ نے اپنا لباس اتارا اور اپنے بھائیوں کو دیا، اور فرمایا جاؤ یعقوب علیہ السلام کو یہ چیز کرتا دے دینا. بولے کچھ بولنا ہے؟ نہیں، یہ کرتا دے تو جان جائیں گے. وہ جان جائیں. کیوں؟ وہ نبی ہے، علم و غیب کی طاقت رکھتا ہے. لیکن یوسف کی یاد میں کیا؟ یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر نابینا ہو گئے. کیا ہو گئے؟ رو رو کر نابینا ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا لباس اتارا اور اپنے بھائیوں کو دیا، اور فرمایا کہ تمہارے بابا کو یہ لباس دے دینا، اور کہنا راجا نے بلائے کہ یہ بھیجا ہے، آپ اس کو اپنے رشتے استعمال کریں. جب وہ لباس یعقوب علیہ السلام نبینا ان کی بارگاہ کے اندر پہنچا، آپ نابینا ہو چکے تھے، اندھے تھے، لیکن لباس جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ خوشبو وہی ہے جو 5 سال کا عمر میں میرے یوسف کی تھی.
وہ کپڑے کو لے کر اب جیسے ہی اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کپڑے کے صدقے طفیل میں، یوسف کے نام کے صدقے میں، ایک نبی کو وسیلے سے آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے۔ اب یہاں سے